الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مولانا ایک مسئلہ ہے جو آپ حضرات اس کو سمجھیں گے بڑی آسانی سے۔ تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے یا 2 مرتبہ تحویل قبلہ ہوا ہے؟ مشہور یہ ہے کہ 2 مرتبہ تحویل قبلہ ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 1 مرتبہ تحویل قبلہ ہوا ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے، اگر تحویل مرتبہ 1 مرتبہ ہو چکا ہو تو اس کی صورت سمجھو۔ ہجرت سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ کو حکم تھا، یہ فرض کر لو اللہ آپ کا بھلا کرے، ادھر بیت المقدس ہے اور یہ کعبہ ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصی ہے اور یہ کعبہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد اقصی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کعبہ ہے۔ آپ مکے میں رہتے ہوئے آپ کو حکم تھا، اسی وقت سے آپ کو حکم تھا ابتدائی سے کہ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کریں، لیکن مکے میں رہتے ہوئے آپ ایسے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں یہ کعبہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھ رہے ہیں، ادھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے سامنے کعبہ بھی آ گیا اور رخ بھی آپ کا مسجد اقصی کی طرف بھی ہے۔ ایک تیر سے 2 شکار، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت جب کہ آپ مکے میں تھے، مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے میں آ گئے تو اب صورت ہی نہیں، حکم پہلے سے آپ کو مسجد اقصی کا تھا، لیکن آپ کعبے میں ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے اور اس کے طرف رخ۔ مکے کے اندر آدمی تو جب کعبۃ اللہ کے قریب ہو، ادھر سے تب بھی کعبۃ اللہ، ادھر سے تب بھی کعبۃ اللہ، ادھر سے تب بھی کعبۃ اللہ، ادھر سے تب بھی کعبۃ اللہ۔ تو یہاں آپ ایسے پیچھے کھڑے ہوتے، یہ کعبۃ اللہ آپ کے سامنے، یہ مسجد اقصی ہے، اس کے طرف رخ۔ لیکن یہ مکے میں، مدینہ جب ہجرت کر کے آ گئے تو اب مشکل ہے، کعبہ سامنے نہیں رہا، تو اب مسجد اقصی کی طرف آپ کا رخ ہے، تحویل قبلہ نہیں ہو، حکم پہلے سے 16 مہینہ 17 مہینہ۔ اب آپ کی چاہت ہوتی تھی، تمنا یہ تھی، حکم شرعی تو یہ ہے کہ اس کی طرف رخ، لیکن طبعی اور آپ کی فطرت یہ ہے کہ میرے ابا کا وہ قبلہ رہا اور میں اس میں رہا، تو 16 مہینہ اور 17 مہینے کے بعد آپ کو حکم ہو گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد اقصی کو چھوڑو، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو۔ تو تحویل کتنے مرتبہ ہوا؟ 1 مرتبہ ہوا، اس لیے کہ مکے میں رہتے ہوئے ابتدائی سے آپ کو حکم تھا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ، لیکن آپ کھڑے ایسے ہوتے تھے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کی طرف رخ ہوتا تھا، لیکن ہجرت کے بعد آ گئے تو اب بیت اللہ آپ کے سامنے رہا نہیں، تو اب 16-17 مہینے شرعی حکم تو یہی تھا مسجد اقصی، لیکن اس میں طبعی طور پر آپ کی طبعی تمنا یہ تھی کہ میرا رخ جو ہے نا قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہو، اس لیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہو گیا۔ اب 1 مرتبہ تحویل قبلہ ہوا، بولو آپ کو کچھ بلا پڑ گیا؟ یہ 1 مرتبہ تحویل قبلہ۔ اب 2 مرتبہ تحویل قبلہ سمجھو۔ جب مکے میں تھے آپ کو حکم تھا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، تو آپ مسجد حرام میں نماز پڑھتے، مسجد حرام کا رخ کرتے۔ مدینے میں جب آ گئے تو تالیف لقلوب الیہود، یہود کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ ان کو بھی قریب کر دے، لہذا آپ کو حکم ہو گیا کہ اب مسجد اقصی کی طرف رخ کرو، لیکن یہ حکم حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اب آپ کو حکم ہو گیا مدینہ میں آنے کے بعد کہ اب بیت اللہ کو چھوڑو، تحویل قبلہ ہو گیا، اب مسجد اقصی کی طرف۔
مسجد اقصیٰ 16-17 مہینہ آپ نے رخ کیا، لیکن تمنا وہی تھی کہ ابا جی کا قبلہ، تو 16-17 مہینے کے بعد پھر آپ کو حکم ہو گیا فولی وجہ کا شطر المسجد، اس کو مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دو، مسجد حرام کی طرف رخ کر دو۔ اب یہ دوسری مرتبہ تحویل قبلہ ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ گلے جیڑے ہوتے یہ سمجھنے کی ہوتی، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر تیسری مرتبہ میں پھر کھڑے ہو کر کے یہ لاؤڈ اسپیکر بتائیں تاکہ میں آپ کو دکھا دوں۔ کچھ پہلے پڑھا؟ تو اس لیے کچھ مفسرین تحویل قبلہ مرتن واحدتن کے قائل ہے، اور کچھ تحویل قبلہ مرتین کے قائل ہے، لیکن زیادہ تر مشہور مرتین والا ہے کہ تحویل قبلہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ مسئلہ بھی ہو گیا، یہ ہو گیا سبق آپ کا۔ سبق سے ہٹ کر کے اب مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر حضرت فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں، طالبان کے ساتھ الیگ سلیگ کروں تو امریکہ کہتے ہیں طالبان کا دوست ہے، اور اگر امریکہ کے ساتھ کریں تو طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ کا دوست ہے۔ میں درمیان میں دونوں مجھ سے ناراض ہیں، کس کو خوش کروں؟ امریکہ والا بھی ناراض، وہ کہتے ہیں طالبان کیا، اور طالبان کہتے ہیں یہ امریکہ کا ہے۔ اب تورات اور انجیل میں آیا ہے کہ آخری نبی وہ ذوالقبلتین ہوگا، بولو آخری نبی ذوالقبلتین ہوگا، دونوں قبلوں کی طرف رخ کرے گا۔ تو اللہ نے آپ کو مسجد حرام کی طرف بھی مستقل قبلہ اس کو بنایا، اور کچھ دنوں کے لیے مسجد اقصیٰ کو بھی بنایا تاکہ ذوالقبلتین آئے مسئلہ۔ اب مسئلہ جب کہ اگر میں دونوں قبلوں کا یہ حکم بدلتا نہ ہو تو یہود کہتے ہیں یہ تو علیاذ باللہ یہ تو نبی کاذب ہے، ہماری کتابوں میں ذوالقبلتین ہے، یہ تو پھر یہ کہ صرف مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرے تب بھی غلط، اور صرف ہمیشہ مسجد حرام کی طرف تب بھی غلط، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں تو ہے ذوالقبلتین قبلوں والا ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ ہو گیا، آپ نے دونوں قبلتین کی طرف 16-17 مہینے اس کی طرف، لیکن وہ منسوخ ہو گیا اب یہ۔ لیکن پھر اب جب کہ وہ منسوخ ہو گیا تو تمہارے کتابوں کے مطابق حکم پورا ہو گیا کہ دونوں قبلوں کا آپ پیروی کر رہے ہیں، لیکن ایک کا موقت اور دوسرے کا معبد۔ بولو تحویل قبلہ تو آپ رخ تو دونوں کے قبلوں کا کر رہا، لیکن ایک موقت اور ایک معبد، مسئلہ ٹھیک ہو گیا، سمجھے؟ لیکن جب آپ کو 16-17 مہینے کے بعد تو خوش تھے، 16-17 مہینے کے بعد جب حکم ہو گیا جو آپ کے طبعی تقاضے تھے، سمجھے، اس کو بھی اللہ نے پسند کر دیا، تو آپ کو مسجد حرام کا جب حکم ہو گیا تو کہتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے 16-17 مہینہ کس چیز نے ان کو روکا؟ یہ ان کے خواہشات ہے اور کیا ہے؟ اعتراض کرنے لگے۔ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کیا ہے؟ اب اس کے بعد قرآن سمجھو، پھر مسئلہ سمجھنا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ تکرار سے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تکرار ہے۔ اور فقہاء اور محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں مفسرین بھی کہتے ہیں کہ تکرار تو نہ ہو۔ یہ تکرار کیسے ہے؟ تو تکرار نہیں ہے، یہ تاکید نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، بلکہ تاسیس ہے۔ ایک مرتبہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اذا کان داخل الحرم، داخل حرم ہو، مسجد حرام سامنے تو داخل حرم، اور دوسرا یہ ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام خارج الحرم لیکن مکے میں، اور تیسرا یہ ہے کہ فی الاسفار سفر کے اندر ہو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام خارج مکہ، ایک یہ کہ داخل الحرم اور ایک یہ کہ خارج الحرم لیکن فی مکہ، تیسری صورت یہ کہ خارج مکہ، لہذا 3 حکم ہو گئے۔ ہو گیا؟ ہو گیا؟ اس طرح کہو آپ کی مرضی، یا ایک مرتبہ فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام کہا آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے کہ قد نرا تقلبا، یعنی قد رأینا تقلب وجہک فی السماء،
تیرے ابا کا قبلہ تو وہی، اس وجہ سے آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ دوسری مرتبہ چونکہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ امت مستقلہ کے لیے، تو امت نصرانیہ، امت اسرائیلیہ اور امت محمدیہ، اس اعتبار سے آپ کا قبلہ مستقل ہوگا، جیسے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، صبح میں نے آپ کو بتایا تھا، لہذا اس کے لیے الگ فولی وجہ کا۔ تیسرا یہ کہ یہودی اور نصرانی کل بکواس نہ کریں کہ تمہارے کتابوں کے اندر تو لکھا ہوا تھا ذوالقبلتین، اس نے تو ایک قبلے کا رخ کیا، تو اس کے سد باب کے لیے لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، اس کے لیے الگ فولی وجہ شطر المسجد الحرام۔ تو ایک فولی وجہ شطر المسجد الحرام مرتب علی قولی قد نرى تقلب وجهك في السماء، دوسرا فولی وجہ شطر المسجد الحرام مرتب علی قوله وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تیسرا فولی وجہ شطر المسجد الحرام مرتب علی قولی لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منهم۔ اب جب کہ میرا گلا کھل گیا تو تم لوگ بند ہو گئے، جب میرا گلا کھلا بند تھا تو اس وقت آپ لوگ خوش تھے، اب کہتے کہ گرمی ہے گرمی ہے۔ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وقت لگے گا آپ کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا وقت لگے گا، کافی محنت کرنی پڑے گی، سمجھے؟ اس لیے کچھ برداشت کرو، کچھ کیا ہے برداشت۔ اب عورت کہتی مجھے بچہ ہو بغیر درد سے کہ بغیر عمل کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بچے کی نعمت حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، 9 مہینے پیٹ میں اٹھانا پڑتا ہے، حملت امہ کرہن، بڑی تکلیف کی حالت میں اٹھاتی ہے اس کو 9 مہینے، ووضعت کرہا، جنم دیتی ہے بڑی مشکل میں، اور جنم دیتے وقت پھر کہنا پڑتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ارے کچھ بولا پڑا؟ اب چلو آپ کو مزہ آئے گا۔ سیقول السفہاء من الناس، السفہاء یہود ہے لوگوں میں سے، اور الناس بھی معرف باللہ یہود و نصارہ اہل کتاب۔ اب کہیں گے، سین کا ترجمہ کرو اب یا ان قریب، اب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف، ایو شیئن مبتدا بنے گا، واللہ صرفہم، مسلمانوں کو کس چیز نے روک لیا، ان قبلتہم، ان کی قبلے سے، التی کانوا علیہ، جس پر تھے، یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی، جس پر یہ 16-17 مہینے تھے، اب اس سے کس چیز نے ان کو روک دیا؟ ان سے کہہ دو بابا وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور اب بھی اللہ کا حکم ہے۔ قل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب مملوکان للہ، یہ لام تملیک کے لیے، یہ جو قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام تملیک کا ہوتا ہے۔ المال لزید کا معنی ہوتا ہے المال مملوک لزید، بولو کاش کی شرم تعمیل، اگر آپ سر مذہب دار پڑھے نا تو آپ کو قرآن میں مزہ آ جائے۔ المشرق والمغرب مبتدا مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ کی ملکیت تو المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک کی مرضی ہوتی ہے جس طرح، پہلے رب کا مالک کا حکم تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے مسجد اقصی کی طرف، اب اسی مالک نے قبلے کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ دیا، اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ فوجیوں کو دیکھا، کمانڈر کہتا ہے اسام باش او شاہ، اسام باش او شاہ، لیفٹ ٹرائی لیفٹ، لیفٹ ٹرائی لیفٹ، سمجھے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ خاک دیکھا تم نے صرف دال کا پلیٹ دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا، سمجھے بھائی جان؟ بس دال گھنٹی بجے دال کے لیے دوڑ لگاؤ، فاستبقوا الخیرات۔ اڑا کچھ بولا بڑا جی بڑوں کا جیسے بھی کہو، سمجھے؟ پنجابی نے کہا کہ، بلوچ نے کہا کہ شیر انڈا دیتا ہے، پٹھان نے کہا بچہ دیتا ہے، لڑ پڑے، پٹھان بھی جاہل بلوچ بھی جاہل دونوں، ایک کہتے شیر انڈا دیتا ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں شیر بچہ دیتا ہے، لڑ پڑے پٹھان اور بلوچ، بلوچ بھی وہی مزاج اس کا فرعونی، پٹھان کا بھی ہے، کہاں ایک دوسرے کو مانتے ہیں۔ پنجابی آ گیا، کہا کیا سور کیوں لڑ رہے؟ کہا میں کہتا ہوں خوچائی شیر بچہ دیتا ہے، بلوچ کہتا ہے انڈا دیتا ہے، ہم میں سے صحیح کون ہے؟
پنجابی نے کہا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پنجابی اور مہاجر ہوشیار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی شیر جنگل کا بادشاہ انڈا دے دے یا بچہ دے دے اس کی مرضی. بولو. قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ یہ کہ رہنمائی فرماتے، ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے جس کو صراط مستقیم کی طرف. اب صراط مستقیم 16-17 مہینہ مسجد اقصیٰ تھا، اب مسجد حرام ہے. یہدی من یشاء الی صراط، ہو گیا مولانا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. کذالک کی تشبیہ کس کے ساتھ ہے؟ کما اصطفینا ابراہیم فی الانبیاء، جیسے انبیاء کو، ابراہیم کو انبیاء میں اس کو ہم نے چن لیا، اس کی اولاد کو، اور آپ کو بطور امت کے جاننا کو امتاً وسطاً معتدل امت آپ کو بنا دیا. تو التشبیہ فی الاستفائیت، بولو التشبیہ فی الاستفائیت. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. تو اب کذالک سے تشبیہ ہے، کما اصطفینا ابراہیم، جیسے ابراہیم کو چن لیا تو اسی طرح تمہیں بھی چن لیا، تمہارے قبلہ کو بھی چن لیا، تمہارے نبی کو بھی چن لیا. فالتشبیہ فی الاستفائیت، تو اس وقت تشبیہ جو ہوگی وہ استفائیت کے اندر ہو گیا. ہاڑے والا نا. دوسری صورت کما ہدیناکم الی صراط مستقیم الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف جیسے تمہاری رہنمائی کر دی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اسی طرح امت وسط تمہیں بنائے. جیسے تمہاری رہنمائی کر دی، خود تمہاری رہنمائی قبلے میں کر دی. اس وقت نفس ہدایت کے اندر تشبیہ ہے، جیسے کہ تمہیں ہدایت دی مسجد اقصیٰ کے اس کے قبلے کی طرف، ہدایت یہ تھی بیت اللہ کی طرف، تو اسی طرح اللہ نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا. جیسے ہدایت میں تم مختار ہو، اسی طرح وسطیت کے اندر افضلیت، وسط کا ایک ترجمہ افضل بھی ہے، افضلیت میں اور اعتدال کے اندر بھی تم یہ ہو. ہاں تیسری صورت یہ ہے، اوپر پیشانی ہے، نیچے داڑھی ہے، نہ پیشانی پر تھوکو نہ داڑھی پر، درمیان والا معتدل، ایسے داڑھی پر بھی نہیں پیشانی پر بھی نہیں. سمجھے آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے. یہ گھڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، اگر ذوق ہے تو بتاتا ہوں، ذوق نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جاؤ. اگر ذوق ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ گھڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بولو ظالم کے بچے، گھڑی دیکھ رہے ہیں. گھڑی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ پورا محیط الدائرہ ہے، 1 سے لے کر 12 پہ ختم ہو گیا. درمیان میں 3 سوئیاں رکھی ہوئی ہے نا، زمین اس طرح گول ہے، تمہارا قبلہ اسی طرح درمیان میں. سمجھے؟ اب ہوگا کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب و بین الشمال و بین الجنوب کذالک جعلناکم امۃ وسطا. نہ اب میں افراط ہے نہ تفریط ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن ابھی میں نے بات اصل بتائی نہیں، آپ پہلے سے، آپ نے پہلے سے کہا، میں سمجھ میں آ گیا. یہ تیسری صورت ہوگی. ایک کذالک جعلناکم امۃ وسطا فی الاستفائیت، ابراہیم منتخب، تم بھی منتخب، تمہارا نبی منتخب، تمہارا قبلہ بھی منتخب. سمجھتا ہے؟ ہمیشہ اللہ مصطفی ہوتا ہے اور انبیاء مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی مصطفیٰ ہوتے ہیں. اللہ مصطفی، علماء مصطفیٰ ہوتے ہیں اور اللہ مصطفی سب کو. سبحان اللہ. آپ نے سنا ہے، عبارت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، استفینا، ہم نے ان کو چن لیا ہے. تو مولوی اور علماء مصطفیٰ ہے اور اللہ مصطفی ہے. اللہ کے نیک بندے بھی مصطفیٰ ہوتے ہیں. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اصطفاہم اللہ، اللہ نے جن بندوں کو چن لیا ہے. اللہ مصطفی ہے اور اولیاء اللہ بزرگان دین مصطفیٰ ہے. یہ تو تبلیغی تقریر ہے. تو ایک یہ کہ تشبیہ فی الاستفائیت، دوسرا تشبیہ میں نے آپ سے عرض کر دیا فی الہدایت، تیسری تشبیہ فی البینیت. بولو فی البینیت کما جعلنا قبلتکم بین المشرق و بین المغرب و بین الشمال و بین الجنوب کذالک جعلناکم امۃ وسطا معتدلۃ بین الافراط و بین التفریط. تم لوگ افراط تفریط والے نہیں ہو. یہ افراط میں جا کر کے کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ کچھ نہیں ہے.
عیسیٰ والے کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے کچھ نہیں، بہت کچھ ہے، لیکن عباد اللہ ہے، عین اللہ نہیں ہے. بس ہم کہتے کچھ نہیں بلکہ کیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن عباد اللہ ہے، عین اللہ نہیں ہے، ذات اللہ نہیں ہے. آیا مسئلہ سنی؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ گھڑی کے درمیان میں 3 سوئیاں ہیں، تو پوری کائنات اس طریقہ پر ہے، کعبۃ اللہ بالکل درمیان میں. سب کو سبحان اللہ. اب اصل چیز آپ کو بتا دوں، آپ مجھے انعام بھی دیں گے. اب اصل چیز بتاتا ہوں. او یہ جنے دا پتریا، یہ 3 سوئیاں رکھی ہوئی، 1 سیکنڈ والی ہے، 1 منٹ والی ہے اور 1 گھنٹے والی ہے. اس مرکز سے جہاں تینوں رکھی ہوئی ہے، یہاں 1 کی طرف جاؤ گے تب بھی فرض کر لو 3 انچ کا فاصلہ ہوگا، 12 کی طرف جاؤ گے 3 انچ کا فاصلہ ہوگا، 11 کی طرف جاؤ گے 6 کی طرف آؤ گے، 9 کی طرف جاؤ گے 3 کی طرف جاؤ گے. یہ 3 سوئیاں بالکل درمیان میں ہے، اور ہر عدد کی طرف 3-3 4-4 انچ کا فاصلہ ہو تو سمجھ لینا یہ محیط الدائرہ، یہ گول دائرہ ٹھیک ہے. اور اگر فرض کر لو 9 جو ہے نا، 3 سوئی درمیان میں جو جڑے ہوئی ہے، 9 تک ان میں 3 انچ کا فاصلہ ہے. 3 کی طرف جاتے ہیں تو 3.5 ہے یا 2.5 ہے، تو سمجھو کہ یہ دائرہ غلط ہے، کہ کہیں سے تو ٹھیک ہے اور کہیں سے اونچ نیچے. اس دائرہ کی گول ہونے کی تصدیق یہ 3 سوئیاں مرکز کرے گا، جہاں پر جڑے ہوئی ہے یہ مرکز اس کی تصدیق کرے گا. اگر مرکز سے ہر عدد کو برابر کی نسبت حاصل ہے تو پھر یہ محیط الدائرہ ہے. اور اگر یہ ہے کہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو پھر مسئلہ خراب ہے، پھر یہ دائرہ یہ غلط ہے. سمجھدہ؟ اب 1 سے لے کر آدم ہے، 12 پہ آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نبوت کا دائرہ ہے مولانا. 1 سے لے کر آدم ہے، 12 پہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ نبوت کا دائرہ ہے. یہ دائرہ آ کر کے عیسیٰ پہ سے ختم ہو گیا، لیکن یہ دائرہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جس میں 1.25 لاکھ انبیاء، یہ دائرہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی تصدیق مرکز کرے گا، مرکز نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرکز نبوت محمد رسول اللہ. اس لیے نبی خود مصدق ہے، 1.25 لاکھ انبیاء مصدق ہے، نبی کی کتاب بھی مصدق ہے، 1.25 لاکھ انبیاء مصدق ہے. یہ وہاں بھی میں نے بتایا تھا، لیکن یہ نقطہ ابھی بتایا آپ کو. چائے کون پلائے گا؟ ماشاءاللہ میں تو کئی سال تک پیوں، کئی سال تک پیتا رہا ہوں، تب بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ. واہ، 5 انگلیاں گھی میں، سر کڑھائی میں. بولو اب ہون سمجھ میں آ گیا؟ ہاں چلیے گا. کذالک ایک تو تشبیہ کے لیے آتا ہے، 3 صورتیں تشبیہ کی بتائی. کذالک تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، سورہ یونس میں آئے گا کذالک حقت کلمۃ ربک، اے لذالک، اسی وجہ سے. وہ کاف تعلیل کے لیے. وذکروا کما ہداکم، اے لما ہداکم، یہ کاف بھی تعلیل کے لیے. کذالک تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے اور تعلیل کے لیے بھی آتا ہے. اور دوسرا ادھر سے آ جاؤ، سمجھ یہ بھی ہے کہ دوسرا کذالک آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح بولو، اس طرح مانا یہ بلوچ کے کمال، کذالک کمال کے لیے آتا ہے، سمجھے؟ کمال کا مکہ میں نمارا اس طرح. اب تشبیہ مشبیہ نہیں ہے، یہ ہے بلوچ کا مکہ، جا. سمجھتے ہیں؟ تو تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کذالک کا کمال کے لیے، اس طرح کمال کا بنایا آپ کو. عمل کو اس طرح میں نے، اللہ نے آپ کو کمال کا بنایا. اڑے کچھ بڑا نہیں بڑا، صحیح ہے نا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیان امت آپ کو بنایا. افراط بھی نہیں ہے، تفریط بھی نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں پر تم گواہ بن جاؤ ان کے خلاف. شہیدہ علیہ، ان کے خلاف گواہی دینا، شہیدہ لہو، اس کے حق میں گواہی دینا. سمجھتے ہیں؟
ان کے خلاف، اس لیے کہ وہ کہیں گے ابراہیم نے تبلیغ کا معقول نہیں کی، نوح کی قوم کہے گی جنہوں نے نافرمانی کی نوح نے تبلیغ نہیں کی، تو یہ امت کہے گی اے پروردگار امت محمد یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے خلاف گواہی دیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء سچے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا نبی تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ یہ علیکم جو علا ہے یہ لکم کے معنی میں، صبح میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ ابھی پہلے شفٹ میں بتایا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اب خیال کر لینا مولانا، القبلہ پہلی صورت، القبلہ موصوف ہے، التی کنت علیہ موصول صلہ مل کر کے التی کنت ثابتن علیہ، یہ موصول صلہ یہ صفت ہے اس کے لیے، اور جعل دو مفعول چاہتا ہے، وہ قبلہ جس پر آپ تھے، وہ قبلہ جس پر آپ تھے اس سے پہلے 9 مہینہ نہیں 17 مہینہ 16 مہینہ اس کو ہم نے قبلہ بنایا۔ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ، وہ قبلہ جس پر آپ تھے نہیں بنایا اس کو ہم نے قبلۃ لک، دوسرا مفعول نکالو گے، اس کو قبلہ نہیں بنایا تھا 16-17 مہینے کے لیے، مگر اس لیے کہ اللہ لنعلم من یتبع الرسول، اس لیے بنایا تاکہ ظاہر کرے نبی کے پیروکاروں کو نبی کے نہ ماننے والوں سے۔ 16-17 مہینے جس کو ہم نے قبلہ بنایا نہیں بنایا مگر اس لیے۔ اب القبلۃ التی سے القبلہ موصوف، التی کنت علیہ صفت، اور اس قبلہ سے بیت المقدس مراد ہو، تو پھر یہ اس وقت جال منسوخ بنے گا اور یہ قبلہ منسوخہ ہوگا۔ 16-17 مہینے کے لیے نہیں بنایا مگر اس لیے بنایا تاکہ دیکھیں کون آپ کی بات مانتا کون نہیں مانتا۔ جال دو مفعول چاہتا، القبلہ موصوف ہو گیا، التی کنت علیہ اس کے لیے صفت ہو گیا۔ اب مفعول ثانی موصوف ہوگا، وہ قبلہ جس پر آپ 17 مہینے تھے 16 مہینے تھے، اس کو کسی غرض کے لیے ہم نے قبلہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہ قبلۃ لک ولی امتک، آپ کی امت کے لیے نہیں بنایا تھا کسی بھی مقصد کے لیے مگر اس لیے دیکھنا تھا کہ کون ایسی باتوں میں تیری بات مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ اس وقت قبلہ سے قبلہ منسوخہ مراد ہوگا، بولو اس وقت قبلہ سے قبلہ منسوخہ مراد ہوگا۔ دوسری صورت ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اسی طرح موصوف صفت، اس قبلے سے بیت اللہ مراد ہو، بیت اللہ کو آخر میں آخری تحویل میں اس کو قبلہ نہیں بنایا آپ کے لیے مگر دیکھ لیں کہ کون تیر پیر، اس وقت قبلے سے قبلہ ناسخہ مراد ہوگا۔ یہ اس وقت قبلے سے قبلہ ناسخہ مراد ہوگا، لیکن دونوں تقدیروں میں قبلہ کو جب موصوف بنایا التی کنت علیہ کو صفت بنایا تو اس کے لیے قبلتاً دوسرا مفعول نکالا۔ حضرت مولانا جعل دامت برکاتہم العالیہ دو مفعول چاہتا ہے، سمجھدا؟ اور ایک آسان صورت وما جعلنا الجہت التی کنت علیہ، وہ جہت مسجد اقصی والی، الجہت موصوف التی کنت علیہ اس کے لیے صفت، اسی طرح اس جہت کو مسجد اقصی کو نہیں بنایا القبلۃ۔ اب الجہت التی کنت علیہ مفعول اول ہے اور القبلۃ مفعول ثانی ہے، اب اس کو موصوف نہیں بنا مفعول ثانی بنا، مقصد وہی ہوگا۔ یہ کس کو سمجھ میں آیا؟ ما جعلنا الجہت التی، وہ جہت التی کنت علیہ جس پر آپ 16-17 مہینے تھے نہیں بنایا اس جہت کو القبلۃ لک، آپ کے لیے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لیے دیکھ لیں کہ کون آپ کی بات مانتا ہے، لیکن اس جہت سے جب آپ مسجد اقصی مراد لیں گے تو قبلہ منسوخہ مراد ہوگا۔ دوسرا یہ چوتھی صورت الجہت التی کنت علیہ سے مسجد حرام مراد لیں گے اور القبلہ وہ مفعول اول بنے گا، القبلۃ اسی طرح مفعول، اس وقت قبلہ ناسخہ بنے گا۔ اڑے سمجھ میں آئے؟ خلاصہ یہ نکلا اگر اس قبلے سے مسجد اقصی مراد ہو تو پھر جال منسوخ بنے گا، اور اگر اس قبلے سے سمجھے بھائی مسجد حرام مراد ہو تو جال ناسخ ہوگا۔ اس لیے یہ مفسرین کہتے ہیں جال ناسخ جال منسوخ، جال جائل جال جالی جال حقیقی، جال بمانے فعل مقاربہ، جال بمانے حرام کے تحریم کے، جال فعل تام، جال اللہ آپ کو بھلا کرے فعل ناقص، جال بسیط اور جال مرکب، یہ سب جال کے اقسام ہیں۔ آپ کا دماغ میں خراب کرنا نہیں چاہ رہا، ہو گیا؟ ارے کچھ پہلے پڑھا وہ قبلہ منسوخہ ہے تو جال منسوخ ہے،
قبلہ ناسخہ ہے اگر مراد ہے تو جعل ناسخ ہے اور جعل تسییر ہے. ہو گیا. اب تحویل قبلہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم ظاہر کر لے، ممتاز کر لے، جو نبی کے پیروکار ہے نبی کی بات فوراً مانیں گے جدھر بھی ہو، اور جو پیروکار نہیں ہے وہ مرتد ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے. تو ظاہر کرنا مقصود ہے. الا لنعلم کمانا الا لنمیز. بولو. بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے امام بخاری علم کا ترجمہ تمیز سے کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہے العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النقیض. دوسری تعریف شرح قائد میں العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی بہ. اور علم اگر بمانے دانستن کے یا علم الاضافت الحاصلت بین العالم و بین المعلوم، العلم قبول النفس لتلک صورت ہے، العلم الحاضر عند المدرک ہے. وہ اگر آپ حصول صورت شے فلا کریں، وہ منطقیوں والا 14 معنی ہے احیاء علوم الدین کی پہلی جلد میں. سب سے ناقابل اعتراض جس میں کوئی اعتراض نہیں ہے وہ یہی امام بخاری والا ہے. اور اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے ہم نے تحویل قبلہ کسی مقصد کے لیے نہیں کیا مگر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جان لیں کون آپ کی بات مانتا ہے کون، تاکہ ہم جان لیں. اس سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہے. تو اس لیے اس کے بعد چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا، خلاصہ باتیں بہت گول مول کی جاتی ہے لیکن وہ قابل اعتراض ہو جاتی، سمجھے. یہ لمبی لمبی بحثیں مولوی صاحب، یہ وزارت تعلیمی میں جاتا ہوں، احمد رضا خان نے یہاں اچھا کیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں. لیکن احمد رضا خان سے بھی بڑی غلطی ہو گئی، اس نے بھی علم کا ترجمہ مشاہدہ سے کیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے جو اس سے دانستان سے کیا ہے اس میں تعویل تو آپ کریں گے، وہ اپنے جگہ پر ہے، لیکن تمیز والا ترجمہ کریں گے جان ہی چھوٹے مولوی صاحب، نہ رہے بانس نہ بجے بانس سے. کچھ بھلا پڑا چلے گا. یہ آگے بھی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اب تک اللہ نے مجاہدین کو الگ نہیں کیا ہے غیر مجاہدین سے، اب تک کھرے کو کھوٹے سے الگ نہیں کیا، ممتاز نہیں کیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سمجھتا ہے؟